باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ یوسف چوتھی آیات ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر ہماری زندگیوں میں اس کو سننے سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کس قدر جو ہے نا ہمیں اپنے منزل کے طرف روانگی میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن اس کو غور سے سنیں کہ اللہ کتنا کریم ہے اور جو منزل آپ کے لیے طے ہے اس کے لیے آپ نے مشقتیں حاصل کرنی ہے کہ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کی بات۔ ہنا جانتے ہو؟ ایک بچی کا نام ہے، نہیں ہے؟ بہت ساری بچیوں کا نام ہے، ہنا نام نہیں ہے بچوں کا، لیکن مہندی کو کہتے ہیں کہ ہنا مہندی جو ہے نا وہ پودے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو اس کو پتھر پہ پیستے ہیں پھر وہ رنگ لاتی ہے نا۔ اور انسان سرخ روح ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو یوسف علیہ السلام کی صورت ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ منزل تک رواں دوائیں، کسی موڑ پر آپ پیچھے نہ دیکھیں اور کشتی جلا کے سفر کریں۔ کشتی جلانا جانتے ہو نا یا نہیں جانتے؟ پورا واقعہ جنہوں نے اسپین کو کیسے، موسیٰ نصیر تھے، ایک طارق بن کون تھے، تو وہ جب وہاں گئے نا تو انہوں نے بولا ہم اس ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، تو کشتی سمندر کے کنارے کھڑے، بولے نہیں اس کو جلا ڈالو تاکہ واپس جانے کے ارادے نہ ہو، آخری سانسوں تک لڑیں گے کہ بھیا موت ہے۔ تو وہاں سے یہ بات بنی کہ کشتیاں جلا ڈالو۔ جس راستے پر چل پڑے نا بولے اس میں یا موت آئے گی یا اپنے منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ پختہ ارادے جو ہے نا وہ پھر اللہ اتنی مدد کرتا ہے، آپ کے ارادے پختہ ہوں، بس ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کے خدا پر ہو یا اللہ پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، پھر وہ آگے بڑھتے رہتے۔ بچوں بڑھو، آگے بڑھو تعلیم میں، اور خاص کر دین کے تعلیمات میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، آسانیاں آتی ہیں لیکن تھوڑا سے مشکلاتوں کے بعد۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، مشکلات تو تھے نا، ابو سے جدا ہوئے، کنویں میں گئے، پھر جیل میں گئے، لیکن کسی موڑ پہ انہوں نے شکست نہ مانی۔ جتنے امتحان آئے بس اللہ کے لیے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں یہ مفعول بھی ہے اذکر کے، اے محمد یاد کر، تفسیر مظہری نے لکھا کہ یاد کر کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند، شمس والقمر کو دیکھا، رأیتم لی ساجدین، میں نے دیکھا وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ والد نے فوراً کہا قال یا ابت یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان نہ کر، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر بیٹھیں گے۔ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے سے۔ اب دیکھیں جو بھی انسان دکھ میں تکلیف میں نا تو لوگ اس پر ترس کھاتے ہیں، مظلوم ہونا بھی ان کے ایک انسان کی کامیابی کا، لوگ اس پر، کوئی سیاسی لیڈر اگر مظلوم بن گیا نا بظاہر، پھر اس کی پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے، وہ مضبوط ہو گئے، ترس کی وجہ انسان بڑا۔ تو اور جب نعمتیں ملتے تو آپ کے حاسدین پیدا ہوں گے، یار یہ دیکھے آج اس کے پاس کہاں سے آ گئی ہے، کوئی بولے گا چوری کی، کوئی بولے ڈکیتی کی ہے، اس کا باپ بڑا غریب تھا، بھائی تھا تو اللہ نے دیا، اس میں تمہیں کیا وہ ہے؟ اس نے محنت کی، اچھی ڈگری حاصل کی، تو اب ان سے کیا وہ ہے؟ تو یہاں سے کہ
آپ یہ آپ کا مرتبہ کہ آپ کو بظاہر جو یہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک مقام ہے جس کے لیے جھکا جاتے تو بڑے ہوتے ہیں نا. ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جن کے پاس زیادہ اختیارات ہوں. تو وہ ایسے نہ ہو کہ آپ کے خلاف کچھ سازش کر بیٹھیں، لہذا اس خواب کو اپنے تک رکھ. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ تیرے خلاف کئی وسوسے اور وہ تحریک پھر شیطان چلا گا کہ دیکھ یہ ہوا. ہمارے دل میں پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا. وہ آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہارا انتخاب فرمایا یا تمہارا انتخاب فرمائے گا یجتبیک نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا. کما اتم، جس طرح اللہ نے یہ نعمت مکمل کی آپ کے پردادا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، اور اسحاق علیہ السلام دادا تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ پردادا تھے. تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر ان ربک حکیم علیم حکیم، اور بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا. جو بھی کرتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ کی. یہاں پہ اب چند باتیں کرتے ہیں کہ چاند اور سورج سے کیا مراد ہے، اور 11 ستارے. زمخشری نے کہا لفظ یوسف جو ہے نا، سب سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات کی. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہوتا تو یہ منصرف ہوتا. اب منصرف اور غیر منصرف اب نہیں جانتے، یہ قوانین قید عربی کے. جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن، تنوین جو آتی ہے نا جس کے اوپر یا رأیت زیدن ومررت بزیدن، تو یہ منصرف ہوتا ہے. منصرف کے معنی پھرنے والا. جو اعراب جیسے عامل چاہتا ہے اسی طرح اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. عامل ضرب زیدن، تو زیدن پر جو یہ تنوین آئی ہے نا، اس کے اوپر یہ کس نے دی ہے؟ تو یہ ضربہ نے دی ہے. عامل نے ضربہ نے کہا اس کے اوپر یہ فاعل بنے گا تو زیدن آئے گا. اب رأیت تو آپ بولتے ہیں میں نے زید کو دیکھا. اب رأیت تو زیدن کو منصوب بنایا تو پورا عمل کیا؟ تنوین آ گئی. مرر تو بزیدن، با نے اس کو جزیر دیا، یہ اس کا معمول تھا زید. تو وہ جیسے جیسے اعراب آتا رہا اس کے رنگ میں رنگ گیا. سمجھ آئی؟ لیکن منصرف جو ہے نا یہ رنگتا نہیں ہے، یہ بس جیسے اب عمر ہے تو غیر منصرف ہے. یا یوسف لے، جاء یوسف رأیت یوسف ومررت بیوسف، تو تنوین بھی نہیں ہے، صرف پیش آیا اور زبر آیا. ٹھیک ہے. تو یہ جلدی وہ پشتو کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے میں معرب ہوں، میرا محبوب جو ہے وہ مبنی ہے. مبنی اس کو کہتے وہ بالکل چینج ہی نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ وہ بالکل جیسے ہاذا جاء ہاذا رأیت ہاذا ومررت بہذا، یا ہؤلاء جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء ومررت، یہ بالکل چینج نہیں ہوتا. معرب وہ بدلتا رہتا ہے عامل کی طرف. تو پشتو میں شعر ایسا ہے، کہتے دازم مبنی یار میں معرب دے، نہ دازم معرب یار میں مبنی دے، اور مبنی قرار بھی معرب تل ٹکری خوری. انہوں نے اپنا بڑاس دکھایا، کہتے ہیں میں معرب ہوں، میرا محبوب جو ہے نا وہ مبنی ہے، اور مبنی ایک جگہ برقرار رہتا ہے، میرا محبوب برقرار ہے، کچھ بھی تکلیف نہیں ہے. معرب جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹھوکری کھاتا رہتا ہے، ہمیشہ ٹھوکرے کھاتا رہتا. سمجھ آ گئی؟ یہ تمہیں سکھانے کے لیے انہوں نے شعر بتایا کہ تمہیں مبنی و معرب یاد ہو. یہ منصرف ہوتا اگر عربی ہوتا، کیونکہ یہ صرف علم ہے اور اس میں تنوین سے مانع. یوسفن کیوں نہیں آتا؟
کوئی چیز نہیں ہے، لہذا سو اس پر تنوین نہ آنا اور اس کا غیر منصرف ہونا اس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس لیے 11 ستاروں کی 11 بھائیوں کے 7 تعبیر کی گئی، اور سورج اور چاند کے باپ اور ماں کے 7 تعبیر کی گئی، اور سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی ہوگی، یا اگر سجدہ بھی کریں تو اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا، اس وقت جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ فی نفسی ہی سجدہ شرک نہیں ہے، جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں یا کہتے ہیں کنویں کے مینڈک کے جتنے بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نفس سجدہ، یہاں تک وہ ان کا انہوں نے شرک کو بڑھا دیا۔ آج بھی حافظ صاحب نے، آپ نے سنا نا کہ 116 نمبر آیت میں آج حافظ صاحب نے پڑھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اس کو سجدے کا مستحق معبود سمجھا پھر سجدہ کیا تو یہ شرک ہے تعظیم کے لیے، تو پھر اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا۔ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ شرک کے لیے بھی کچھ قواعد ضوابط ہیں، آپ فٹ سے شرک کا فتویٰ لگائیں، یہ کوئی ان کے گھر کی بنی ہوئی مشین ہے۔ بدعت اور شرک 3 چیزیں وہ اپنے طرف سے بناتے ہیں یہ لوگ۔ ایک جگہ ہے وہاں پہ بہت، یہ نام سنو گے لیکن میں ادب کا تقاضے کہ میں ایسے نام یاد نہیں لوں، کہ وہاں جہاں بھی جاؤ گے نا بولے شرک شرک بدع بدع حرام حرام، شرک شرک بدع بدع حرام حرام، لیکن اس غریب کو لال دوپٹہ پہنا پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بولے پاکستانی اس کو کیا پتہ ہے، بس اس کو یہ کہہ دو جو بھی کر رہا ہے نا شرک شرک کیا ہے۔ اب بھئی یہ 3 الگ الگ چیزیں آپ نے لین سے لگا رہا۔ غار سور پہ جاؤ گے وہاں بیٹھے ملیں گے شرک شرک حرام۔ ہم اپنے نبی کے یادوں میں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں ستا رہے ہیں ایسے پیاری پیاری۔ اس وقت جب غار سور پہ یا غار جبل نور پہ جاؤ نا پھر نعت خوانی سنو تو اس کے پھر مناظر کچھ الگ، اور پھر حج کمپلیٹ کر کے اللہ نصیب کرے تمہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں جاؤ اور پھر نعت راستے رات، اللہ اکبر، کیا کیا زبردست وہ مناظر۔ وہ پھر جا کے جبل سور کے اوپر بیٹھ کے میں وہاں پہ جب گیا بیٹھا اور نعتیں سن رہا تھا تو کیا منظر ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے۔ بس یوں لگ رہا ہے کہ بس میں اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنی فریاد سنا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، حضور کی محبت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کلمہ بھی تب قبول ہوگا، روزہ بھی تب قبول ہوگا، تمام عبادات بعد میں ہیں، حضور کی محبت پہلے ہے۔ یہ یقین کر لو کہ جب تم نبی کا نام سن لو نا تیرا دل ایسے ہو جائے کہ وہ مجازی معاشق تھا، میں اکثر اس کے واقعات سناتا ہوں، مجنون، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے نا میرے سامنے صرف لیلا کی باتیں کرو، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں بس۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی باتیں، ہاں ان کی مجلس وہ کیا پیاری ہے۔ تو ہمارے کائنات میں سب سے بڑا محبوب جن مخلوق میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کی نعت خوانی ہو، ثنا خوانی ہو، اس کے اوپر درود شریف ہو، اس کا نام لیا جائے تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہو، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، توجہ سے سنو۔ بات کر رہا تھا کہ اس سجدے سے مراد سجدے تعظیمی، وہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یہاں حضور نے منع کیا۔ لوگ آئے بولے یا رسول اللہ میں اجازت ہے، حضور نے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی میری شریعت میں جائز ہوتا تو عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ آج کل ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، فلموں ڈراموں نے، غیروں کو طریقوں نے ہماری عورتوں کو بگاڑ کے رکھ دیا، دین سے دور ہیں۔ اب تھوڑے دین کی طرف ترویج دے تو فتوے لگتے ہیں۔ میں نے بولا یار ڈراموں فلموں نے عورتوں کا کیا حال کر دیا، عوام کا کیا حال بنا دیا۔ دیندار بنے گی تو خدا کی قسم جو عورت بھی دین سے منسلک ہوگی نا اس کے شوہر کو سکون مل گیا۔ وہ کہتے کتنا بڑا مقام ہے یار، جب حدیث پڑھتی ہے، جب قرآن پڑھتی ہے، اور اگر صرف فلمیں دیکھ دیکھ کر وہاں تو پھر اس میں تو سب جو ہے نا وہ عورت کا پھر بڑا نام ہے،
ہاں مرد غریب تو ہر جگہ پھر ناکام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی کر لیں گے کہ یہاں پہ جو ہے ساجدین کا لفظ کوئی بولے گا کہ بھئی نہیں وہ واقعی ستاروں سے مراد ستارے نہیں ہے. جیسے آتا ہے نا ملا آیا تھا اس نے بولا چیونٹے سے مراد چیونٹی نہیں ہے، وہ ایک آدمی تھا، وہ تو ابھی مر گیا وہ شخص، لیکن اس نے ایسے تعویل کی. تو یہاں کوئی بولے گا کہ بھائی اگر یہ ستارے ہوتے ہیں نا، ستارے غیر ذوی العقول ہے، تو پھر ساجدات آتا ان کے لیے، وہ جمع غیر ذوی العقول کے لیے پھر جمع مؤنث سالم کا وہ آتا ہے، اعراب آتا ہے، پھر ساجدین نہ آتا. تو اس کا جواب یہ کہ بولا پھر کیوں ساجدین کیوں آیا؟ تو اس لیے وجہ کہ سجدہ کرنا جو ہے نا ذوی العقولوں کا کام ہے، تو اس کے اس وصف کی وجہ سے اس کو ساجدین سے تعبیر کیا اور ساجدات سے نہیں کیا. جواب آپ نے سن لیا. امام ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بستانہ نامی کا ایک یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پڑھ لیا کریں، مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس نے اس لیے پوچھا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بتا دے. وہ ابو جہل تو کافر تھا نا، تمہیں پتہ ہے کافر تھا اور پکا کافر تھا، لیکن اس نے بھی بولا کہ دیکھ اگر آپ نبی ہیں تو میری مٹھی میں بند کیا ہے. یعنی نبی غیب کو بھی اللہ کے عطا سے جان لیتا ہے. یہ تو چھپے ہوئے دروازے نہیں ہے، حواس کا نہیں ہے، بھئی کیا سے پتہ چلے گا، لیکن اللہ کے عطا سے وہ جان لیتا ہے کہ پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے. لیکن یہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے. دوسرے لوگ دوسرے طرف لے جائے تو خود جانتے، یہ تو ہمارا دعوی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، افتراء ہے ہم پر. ہم غیب جانتا ہے نبی وہ جو اللہ انہیں بتا دے، بس وہی جلی سے یا وہی خفی سے. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ضد میں نہ ہے. 1400 سال سے نسبت ہوتی رہی، اور ان کے جو اب شرک کہتے ہیں ان کے بھی آدھے مانتے آدھے نہیں مانتے. مختلف کشتی ڈگمگا رہی ہے، اللہ راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے کہ وہ صرف نبی جانتا ہے، کہ دنیا کو کی تعلیم یافتہ انسان نہیں جان سکتا. حضور مدینہ طیبہ آئے، عبداللہ ابن سلام ان کے سب سے بڑے عالم تھے. کن کے؟ اہل کتاب کے. تو اس نے فٹ سے جیسا آیا نا، بولا اگر یہ نبی ہے تو 3 سوالات کرتا ہوں. یہ نبی کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم اور اللہ تعالیٰ سے ان کا فوراً وہ ہے کہ وہ فوراً ان کے طرف سے اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا، جنت میں جنتی پہلا کیا کھائیں گے، اور ایک یہ سوال کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا ماں کے صورت میں کبھی ہوتا ہے کبھی باپ کے، مطلب وہ 3 سوالات آپ لوگوں نے دیکھے. تو وہ حضور نے بتائے اور اس نے بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں ویسا جواب دے دے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ آتا ہے اور پوچھتا ہے. حضور علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے. پھر حضور علیہ السلام نے اس یہودی کو بلوایا اور فرمایا اگر میں تم کو ان ستاروں کے نام بتا دوں تو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں. پھر آپ نے بتائے جربان، ان ستاروں کے نام جو سجدہ کرتے دیکھا یوسف علیہ السلام نے. ستاروں سے تعبیر ان کے بھائی، تعبیر خواب کا الفاظ یا صورت کہانی کچھ ہوتی ہے اور اس کا معنی کچھ ہوتا ہے. جربان، الطارق، الذیال، ذوالکتفین، قابس، وثاب، عمودان، الفلیق،
المصباح، الدروح اور ود الفر اور الضیاء اور النور۔ یہودی نے کہا اللہ کی قسم ان ستاروں کے یہی نام ہیں۔ اچھا، یہ جامع البیان نے، تفسیر ابن ابی حاتم نے اور تفسیر ابن کثیر نے اور دلائل النبوہ نے، کتاب ضعفاء العقیلی عقیلی نے اور کشاف نے، تفسیر کبیر نے، امام عاقب نے بھی لکھا یہ اچھا کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے۔ مستدرک نے امام عقیلی نے لکھا کہ یہ سند صحیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کے نزدیک ضعیف ہے۔ بہرحال فضائل میں تو اتفاق ہے۔ ابن جوزی کے نزدیک موضوع ہے کتاب الموضوعات میں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، اور یہ کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب یہ خواب دیکھا؟ مختصر یہ ہے کہ بعض نے بولا 7 سال ہے، بعض نے بولا 12 سال تھی، بعض نے بولا 12 سال۔ یہ پوری روایت تفسیر کبیر میں موجود ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ اور اس کی تعبیر جو ہے وہ 40 سال میں، یا دوسرا قول ہے 80 سال میں اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ خواب کی بھی تعبیر بھی تو ہوتی ہے نا، یا نہیں ہوتی؟ تو یہ جو واقع معراج پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ خواب تھا، یہ دیکھیں اچھا نقطہ سماعت کریں کہ حضور علیہ السلام واقع معراج جاگتے ہوئے نہیں کیا بلکہ یہ خواب تھا۔ تو ان سے پھر یہ پوچھئے کہ ہر خواب جو ہوتا ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو تعبیر آئی نہیں آئی۔ وہ جو قید خانے میں لوگ آئے انہوں نے بولا یہ ہو رہا ہے، 7 گائیں ہیں وہ فرما کمزور گائیں کھا رہی، اس کی تعبیر خارج میں پھر آئی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، جنگ احد سے پہلے دیکھا خواب، وہ تعبیر آئی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پہلے وہ خواب دیکھے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر پھر خارج میں آئی نہیں۔ تو ہر خواب کی بولو تعبیر ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر تھی یا نہیں تھی؟ بولا اگر واقعہ معراج ہے تو اس کا تعبیر کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بولے پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ہمارا تو عقیدہ ماشاءاللہ کیا پختہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام واقعی گئے تھے، ان سا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو ایک مولانا کہہ رہا تھا، بولا حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکہ سے ہجرت کی طیبہ مدینہ طیبہ تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے۔ واقعات چلتے چلتے پھر آخر میں کہتے ہیں نا، اور عرش پہ اس لیے بلایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ کہے، ہاں کہ کوئی اپنے جیسا نہ کہے۔ وہ اللہ کے ایسے بندے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ اچھا، بس یہاں تک کل خواب کی تعبیر پر ان کے اقسام 3 اقسام ہیں۔ خواب کی کتنے اقسام ہیں؟ یہاں اس تفسیر مظہری نے بھی یہاں یہ لکھیں کہ اس کے میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا خواب کے اقسام یہ احادیث مستفاد ابن ماجہ نے سند کے ساتھ، اور وہ عوف بن مالک سے روایت کیا فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ شیطان کا خوفزدہ کرنا تاکہ ابن آدم غمگین ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو انسان عالم بیداری میں دیکھتا ہے وہ عالم خواب میں بھی دیکھتا ہے، اس کی سوچیں جیسے ہوتی ہے نا خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ جو ہے نا اب کرکٹ بظاہر کھیل رہے، اب کچھ میچ نکل جائیں گے، خواب میں جا کے پہنچے پہ کھیل رہے ہیں، حالانکہ یہ اس حقیقت سے کیا تعلق، لیکن آپ سوچتے رہے وہ خواب میں آیا۔ یہ 2 کہ جو سوچا وہی دیکھا۔ نمبر 3، جو نبوت کا 40واں جز ہوتا ہے، اچھا وہ خواب جن کے اچھے تعبیر ہوتے ہیں، اور صاحب جو تعبیر کے وہ جانتا ہو عالم، اچھے عالم جن کو اللہ نے وہ دیا ہے علم، پھر اس کا رزلٹ بتاتے ہیں۔ اس سے 40واں حصہ ہے، اتنے بڑے کمبخت قادیانی جہنمی کہتے دیکھ نبوت باقی ہے نا، دیکھیں ارے بھائی کسی کا چیز جو ہے نا کسی چیز کا جز وہ چیز نہیں ہوتا، کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میرے پاس موبائل کی کوئی سم ہے
تو بولے دیکھ جب سیم ثابت ہوا تو پھر یہ ثابت ہوا، نہیں بھائی وہ جز ہے، جب کل ثابت ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن ایک جز سے کل چیزیں ثابت ہو نہیں ہوتی۔ اب کوئی کہتا ہے میں نے اینٹ لیا، کوئی بولا ہاں اس نے گھر بنا لیا، بھائی اینٹ سے گھر تو کئی اینٹیں اور ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، بالا اس سے وہ ایک غلط معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحیح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب 3 ہیں، اللہ کے طرف سے بشارت، اور نمبر 2 حدیث نفس کے جو وہ آتے ہیں نفس کے طرف، نمبر 3 شیطان کا ڈرانا۔ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اور اس سے اچھا لگے تو وہ چاہیے تو بیان کر دے، اور اگر خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیزیں دیکھے تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اور اس سے چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ اور میں خواب میں حضور علیہ السلام توق کو ناپسند کرتا ہوں، اور قید جو وہ پہنائے جاتے ہیں کڑے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہتھکڑیاں، ٹھیک ہے نا، پسندیدہ چیزیں اچھا پسند کرتا ہوں، اور قید جو ہے دین میں ثبات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دین میں ثابت قدم رہے گا، اس میں انسان بھاگ نہیں سکتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ اچھا اس کا تھوڑا سا معنی بتا دوں کہ برے خواب کا پھر آگے کیا بتایا۔ مسلم نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بائیں جانب تھوک دینا چاہیے، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، بیدار ہو تو اس طرف تھوکے، اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور ایسا خواب کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرے۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو۔ حضرت ابو قتادہ صحیحین میں اور ابو داود اور ترمذی صحیحین بخاری مسلم کہتے ہیں، ان الفاظ سے مروی ہیں الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ، تو جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تھوک لے، حِينَ يَسْتَيْقِظُ جب جاگ لے، ان یساری الٹے جان، ثلاثاً 3 مرتبہ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اچھا بِاللَّهِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّ، تو اعوذ باللہ پڑھے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہر خواب کا معنی یہ بھی نہیں، آگے بھی کافی انہوں نے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بہت سے تفسیر لکھی۔ خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آپ بلڈنگ باندھ رہے ہیں۔ عورتیں جو ہے نا چھوٹا سا خواب دیکھ لیتی ہیں ایک جملے کا، تو اس کے ساتھ 9 جملے اپنے، اکثر بہت بڑی فکر کی بات یوں لگ رہا ہے، اب بھائی قرآن کی آیتیں ہیں آپ کے پاس 6666 احادیث ہیں، اس کی فکر کرو، آپ اس کے مکلف ہیں، آپ کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب خواب ایسے ہے کہ پتہ نہیں کون سا خواب ہے، شیطانی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بس آپ کو لگتا ہے اچھا، نے بولا الحمدللہ، اللہ نے ایک خوشی، اس دن ایک بیٹے نے بولا میں نے بولا اچھا خواب ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب برا خواب ہے تو نہیں بیان کرو بھائی، آپ بہت خوف زدہ ہو، صدقہ دے دو، یہ کر دو، لیکن اس کا ایسے کے بعد گئے کہ اس نے تمہیں لٹکا دیا۔ اب اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق پھر ان سے معاملہ کرتا ہوں، تو انہیں کیوں ایسے بلڈنگ بنا لی، اب تو میری ماں مرے گی، اب تو یوں ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا، اور کیا کریں۔ میں نے بولا کبھی شریعت پر بھی عمل کیا، اتنے خوابوں کے پیچھے پڑے ہو بس، اب بتا دے بڑی پریشانی ہے، قرآن پاک اتنا بڑا کلام ہے، اس کی تمہیں پریشانی نہیں ہے، آپ اس کے مکلف ہیں، اس کو ذرا دیکھو کیا اللہ کیا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، آپ پتہ نہیں خواب تمہارے کیا کیفیت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اکثریت یہ ہے کہ نیک لوگوں کے خواب صحیح ہوتے، اکثریت ان کے لیے مبشرات ہیں، برے لوگوں کے خواب اکثریت یہ ہے کہ وہ ایسے من گڑت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے یعنی کافر تک کے خواب بھی صحیح ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عزیز مصر نے دیکھا، فرعون نے دیکھا، اور نمرود نے دیکھا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن اس میں لگ رہیں گے تو پھر ہمارے پاس آپ جو ہے نا دوڑنے کا دور ہے، تیزی سے آگے بڑھنے کا دور ہے۔ تو اسلام کہتے ہیں کہ جلد از جلد آگے قرآن پاک کے جو اہم مضامین ہیں آپ اس کو بھی سیکھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کر کے پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کثیر تعداد سے معتکفین حضرات کے برکت سے جنہوں نے یا اللہ تقریباً آج
8واں دن تھا، 8واں دن تک کریم اللہ 2 دن اور بھی باقی، انہیں صحت کے حالت میں بڑے گھبرا گئے کہ استاد یہ 9 کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ آنے والے سال تک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور 5 وقت نمازی بنے، اور پھر اگلے سال پھر ہم اس مسجد میں بیٹھ کے زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی طرح بچوں کی مسکراہٹ میں انشاءاللہ مسائل، قرآن پاک کا درس اور ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی بھر اسی طرح اعمال صالحہ میں کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر اس کو سیکھنے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔